نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. چونکہ سونا جاگنا ہمارا روزانہ کا معمول ہے، ہم ہر روز سوتے ہیں، ہر روز جاگتے ہیں، اور سونے میں کئی گھنٹے ہمارے لگ جاتے ہیں. تو اگر ہم سونے کے بارے میں صحیح سنتیں جانتے ہوں اور سونے کے بعد جاگنے کے بارے میں اگر ہمیں معلوم ہو کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، کون سے اذکار پڑھنے چاہیے، کس طرح کے کام کرنے چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، تو ایسی صورت میں ہم اپنے اس وقت کو بھی عبادت بنا سکتے ہیں. بعضوں کا سو کر ایسے محسوس ہوتا ہے نا جیسے ہمارا وقت ضائع ہو گیا ہو، لیکن جب انسان سوتے وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو اس کا وقت ضائع نہیں ہوتا، بلکہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ وہ اس کی عبادت میں مشغول ہو جاتا ہے. نیند انسان کی بنیادی ضرورت ہے. تندرست و توانا جسم، یکسو ذہن اور خوشباش زندگی کے لیے مناسب نیند لینا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے نیند کو آرام کا ذریعہ قرار دیتے ہوئے فرمایا ہے فَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. اور ہم نے تمہاری نیند کو باعث آرام بنایا، اور ہم نے رات کو لباس بنا دیا اور دن کو روزی کمانے کا ذریعہ بنا دیا. دن بھر کی مصروفیت اور تھکاوٹ کے بعد نیند انسان کو سکون اور راحت بخشتی ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اور اس کی رحمت میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے رات اور دن بنائے تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو، اور تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو، اور تاکہ تم شکر ادا کرو. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نیند میں سکون بھی رکھا، پھر جاگنے میں زندگی میں ہمارے لیے روزی کمانے، اللہ کا فضل تلاش کرنے کے ذرائع بھی رکھے. اور ہمارا فرض کیا بنتا ہے کہ ہم کیا کریں؟ سکون پا کر، کام کر کے، مال کما کے، اپنی ضروریات پوری کر کے، اللہ کی نعمتیں حاصل کر کے اللہ ہی کا شکر ادا کریں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا بہترین طریقہ کیا ہے کہ انسان نعمتوں کو پہچانے اور نعمت دینے والے کو یاد کرے، اس کی تعریف کرے، اس سے محبت رکھے، اس کی اطاعت کرے. تو یہ سب چیزیں شکر میں شامل ہو جاتی ہیں. نیند اللہ کی نشانیوں میں سے ایک قابل ذکر نشانی ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ. اب تمہارا رات اور دن میں سونا اور اس کے فضل کو تلاش کرنا اس کی نشانیوں میں سے ہے. بے شک اس میں سننے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں. نیند انسان کو اس قابل بنا دیتی ہے کہ انسان تازہ دم ہو کر دن بھر اپنے کام کاج احسن طریقے سے انجام دے اور اللہ کا شکر ادا کرے. شکر گزاری کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ انسان ہر موقع پر اللہ تعالیٰ کو یاد رکھے اور اس کی رضا کے مطابق صبح شام بسر کرے. ایسے کام کرے دن میں بھی اور رات میں بھی کہ جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ راضی ہو. نیند اور بیداری کے اوقات، سونے جاگنے کے اوقات کو باقاعدہ منظم کرنے کی ضرورت ہے. یعنی وقت مقرر کرنے کی ضرورت ہے کہ سونا کب ہے، جاگنا کب ہے. یہ پہلا اصول ہے کہ اگر آپ صحت مند زندگی چاہتے ہیں، اگر آپ دنیا میں واقعی کوئی کام کرنا چاہتے ہیں اور انرجی حاصل کرنا چاہتے ہیں اپنی نیند کے ذریعے، تو کیا کرنا ہوگا؟ سونے کے وقت اور جاگنے کے اوقات مقرر کرنے ہوں گے. مثلا رات 10 بجے سو جانا ہے اور اس کے لیے پہلے سے تیاری کرنی ہے کہ 10 بجے تک سارے کام ختم ہو جائیں اور آپ سو جائیں. صبح آج کل جیسے سورج 7:15 کے قریب نکل رہا ہے، اور اگر آپ 6 بجے بھی اٹھ جاتے ہیں تو آپ اچھی طرح فجر کی نماز ادا کر سکتے ہیں. اس طرح آپ کو کتنے گھنٹے مل گئے سونے کے لیے؟ 8 گھنٹے. 8 گھنٹے کی نیند بہت نیند ہوتی.
اور اگر صحیح نیند آ جائے انسان کو تو دن بھر بہت ایکٹیولی کام کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اندر ایک ایسا خودکار نظام بایولوجیکل کلاک سیٹ کیا ہوا ہے. ہمارے اندر ایک گھڑی سیٹ ہے تو دن رات کے آگے پیچھے چلنے کے ساتھ ساتھ کام کرتا ہے. مثلاً بہت چھوٹے بچے بھی فجر کے وقت جاگ جاتے ہیں، اور یہ اور بات ہے کہ انہیں ہم سبق کے سلا دیتے ہیں کہ ابھی ہمیں خود بھی سونا تم بھی سوئے رہو، ورنہ وہ اٹھ کے ہنستے ہیں، مسکراتے ہیں، باتیں کرنا چاہتے ہیں، کھیلنا چاہتے ہیں. لیکن افسوس یہ ہے کہ سونے والے ماں باپ ان کو بھی انجوائے نہیں کرتے اور ان کو سلائے رکھتے ہیں. اسی طرح اندھیرا کھاتے ہی انسان کے اعصاب سست ہونے لگتے ہیں، تھکن کا احساس غالب آنے لگتا ہے اور لیٹنے کو دل چاہتا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے وَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ. وہی ذات ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو اور دن کو روشن بنا دیا. بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو سنتے ہیں، یعنی جو بات کو غور سے سنتے ہیں، کیونکہ اندھیرے میں دیکھ نہیں سکتے. ارشاد باری تعالیٰ ہے وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا. اور وہی ذات ہے جس نے تمہارے لیے رات کو لباس اور نیند کو آرام اور دن کو اٹھنے کا وقت بنایا ہے. تو دن کس کے لیے بنا ہے؟ کام کے لیے. اور رات کس لیے بنی ہے؟ آرام کے لیے. بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، رات کو جاگتے ہیں اور دن کو سو جاتے ہیں، فطرت کے الٹ چلتے ہیں، اپوزٹ چلتے ہیں، اور ایسا کرنا درست نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضى علیها الموت ویرسل الاخرى الى اجل مسمى ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. اللہ ہی ہے جو موت کے وقت روحیں قبض کر لیتا ہے. موت کے وقت انسان کی روح جسم سے نکل جاتی ہے، ایسا ہی ہوتا ہے، پھر انسان کچھ کرنے کے قابل نہیں رہتا. اور جو نہ مرا ہو اس کی روح نیند کی حالت میں قبض کر لیتا ہے. پھر جس کی موت کا فیصلہ ہو چکا ہو اس کی روح کو روک لیتا ہے اور دوسری روحیں ایک مقررہ وقت تک کے لیے واپس بھیج دیتا ہے. بے شک اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں. عباد بن جبیر کہا کرتے تھے قوم اول النہار فرق فاوسطہ خلق فآخرہ حمق. دن کے اول میں سونا جہالت ہے، درمیان میں سونا پسندیدہ عادت ہے، اور آخر میں سونا حماقت ہے. رات آنے والی ہے، آپ اس سے پہلے ہی سو گئے. سونے کے آداب میں چاہتی ہوں کہ میرے ساتھ آپ لوگ بھی شریک ہوں اور ان آداب کو ایک ایک کر کے پڑھتے ہیں. نماز عشاء ادا کرنا. عشاء کی نماز ادا کر کے سوئے، اس سے قبل نہ خود سوئے نہ گھر والوں کو سونے دیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناپسند فرمایا. حدیث میں آتا ہے، سیدنا ابو بردہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یکرہ النوم قبل العشاء. صحیح بخاری. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء سے پہلے سونے کو پسند کرتے ہیں. نماز وتر کا اہتمام کرنا. وتر رات کی آخری نماز ہے. تہجد کے لیے بیدار نہ ہونے کا اندیشہ ہو تو وتر پڑھ کر سوئیں. سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من خاف اللہ یقوم من آخر اللیل فلیؤتر اولہ. جسے اندیشہ ہو کہ وہ رات کے آخری حصے میں نہیں اٹھ سکے گا تو وہ رات کے پہلے حصے میں ہی نماز. جلد جاگنے کے لیے جلد سونا. صبح جلد جاگنے کے لیے نماز عشاء کے بعد سونے میں تاخیر نہ کریں اور غیر ضروری باتوں سے پرہیز کریں. عشاء کی نماز کے بعد ذکر الہی، علمی گفتگو، دینی مذاکرہ یا گھر والوں سے ضروری بات کے لیے جاگا جا سکتا ہے. سیدنا ابو بردہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یکرہ النوم قبل العشاء والحدیث بعدها. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء سے پہلے سونا اور نماز کے بعد باتیں کرنا ناپسند فرماتے ہیں. سونے جاگنے میں اعتدال اختیار کرنا. سونے جاگنے میں اعتدال اختیار کرنا ضروری ہے
تاکہ عبادت بھی اچھی سی ہو سکے اور جسم کو آرام بھی مل سکے۔ ساری رات جاگنا یا رات کو دیر تک جاگتے رہنا دین اور دنیا دونوں کے لیے نقصان۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں دخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال الم اخبر انك تقوم اللیل وتصوم النہار قلت بلى قال فلا تفعل قم ونم وصم وافطر فإن لجسدك عليك حقا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور فرمایا کیا میں درست خبر دیا گیا ہوں کہ تم رات بھر عبادت کرتے ہو اور دن میں روزہ رکھتے ہو؟ میں نے کہا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہ کرو، قیام بھی کرو، سویا بھی کرو، روزے بھی رکھو اور روزے کے بغیر بھی رہو، کیونکہ بے شک تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اور ابو دردہ رضی اللہ عنہ میں بھائی چارہ کروایا۔ ایک مرتبہ سلمان رضی اللہ عنہ ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے ملاقات کے لیے گئے۔ جب رات ہوئی تو ابو دردہ رضی اللہ عنہ عبادت کے لیے اٹھے۔ سلمان رضی اللہ عنہ نے کہا ابھی سو جاؤ۔ تھوڑی دیر کے بعد ابو دردہ رضی اللہ عنہ پھر عبادت کے لیے اٹھے تو سلمان رضی اللہ عنہ نے کہا ابھی سو جاؤ۔ پھر جب رات کا آخری حصہ ہوا تو سلمان رضی اللہ عنہ نے کہا اب اٹھ جاؤ۔ چنانچہ دونوں نے نماز پڑھی۔ اس کے بعد سلمان رضی اللہ عنہ نے کہا تمہارے رب کا تم پر حق ہے، تمہارے نفس کا تم پر حق ہے، تمہاری بیوی کا تم پر حق ہے، تم ہر حق والے کو اس کا حق دو۔ پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس بات کا تذکرہ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلمان نے سچ کہا۔ کیا باتیں سیکھنے کو ملی؟ پہلی بات کیا ہے کہ نماز پڑھے بغیر نہیں سونا چاہیے، یعنی عشاء کی نماز پڑھ کے سونا چاہیے، کیونکہ کوئی پتہ نہیں کہ انسان دوبارہ اٹھ سکے کہ نہ۔ آپ میں سے کبھی کسی نے سنا کہ کوئی شخص رات کو سویا اور پھر صبح نہیں اٹھا؟ کس نے سنا ایسی بات؟ ہم نے تقریباً سنی۔ کوئی نہ کوئی شخص آپ کی زندگی میں ایسا ہوگا کہ جس کے بارے میں آپ یہ جانتے ہوں یا کسی نے آپ کو بتایا ہو کہ وہ شخص رات کو سویا پھر اٹھ نہیں سکا۔ تو جس نے عشاء کی نماز ہی نہیں پڑھی گویا اس نے تو رات توبہ ہی نہیں کی اور ایک بہت بڑا قرض سر پر لے کر مرا۔ تو اس لیے عشاء سے پہلے نہیں سونا، عشاء کی نماز پڑھ کے سونا ہے۔ اگر آپ کو بہت جلدی نیند آ جاتی ہے تو آپ اور کاموں سے پہلے جو ہی عشاء کی اذان ہو تو نماز پڑھ لیں۔ اذان سے پہلے تو نماز نہیں ہوتی لیکن فوراً پڑھ لیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جو لوگ تہجد پڑھتے ہیں وہ تہجد چھوڑ دیں رات کے نفلوں کے بعد وتر پڑھنے کے لیے، لیکن جو تہجد نہ پڑھتے ہو وہ وتر پڑھ کے سویا کریں۔ تیسری بات یہ ہے کہ سونا بھی چاہیے اور جاگنا بھی چاہیے، یعنی رات کے وقت کچھ حصہ عبادت کے لیے بھی رکھیں اور کچھ حصہ سونے کے لیے رکھیں۔ یہ دونوں صحابی ہیں، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ بار بار بے چین ہو رہے تھے کہ رات کو اٹھ کے عبادت کریں، تو حضرت سلمان نے ان کو سمجھایا کہ دیکھو سونا بھی چاہیے اور جاگنا بھی چاہیے۔ جی ہاں، اچھا سوال ہے ان کا۔ انہوں نے سنا ہے کہ اگر کسی کی تہجد کے وقت آنکھ نہ کھلتی ہو یا سونے کے بعد اٹھنا مشکل ہو تو وہ قیام اللیل کے لیے عشاء کے بعد ہی نوافل پڑھ لے۔ ایسا کیا جا سکتا ہے۔ کچھ نوافل دن کے ہوتے ہیں اور کچھ نوافل رات کے ہوتے ہیں، تو رات کے نوافل شروع ہو جاتے ہیں عشاء کی نماز کے بعد، چاہے فوراً پڑھ لیں، چاہے سونے سے پہلے پڑھ لیں، چاہے تھوڑا سو کے پھر اٹھ کے پڑھ لیں، یہ سارے کے سارے قیام اللیل شمار ہوں گے اور ان کا بہت اجر ہے۔ تہجد کا سب سے بہترین وقت سحری کا وقت ہے، رات کا لاسٹ 1/3، یعنی رات کا آخری تہائی حصہ جو ہے وہ بہترین وقت ہے تہجد کے لیے، کیونکہ اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ آسمانی دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور پکارتے ہیں کہ ہے کوئی جو مجھ سے مانگے تو میں اس کو عطا کر دوں۔ وہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت بھی ہے، تو اس لیے سب نماز پڑھنا زیادہ فائدہ مند ہے۔ لیکن آپ رات کے کسی بھی حصے میں عشاء سے لے کے فجر کی اذان سے پہلے کسی بھی وقت آپ وتر بھی پڑھ سکتے ہیں اور اپنے نوافل بھی ادا کر سکتے ہیں۔ وتر کی قضا ہوتی ہے، اب وہ کیا ہے کہ وہ آپ جب صبح کے وقت
جیسے سورج نکل آیا تو آپ پہلے جیسے رات کو پڑھتے ہیں 2 نفل پڑھ لیں اور پھر وتر پڑھ لیں. تہجد کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رکعتیں ادا کی ہیں وہ 11 بھی ہے 13 بھی ہے، وتر سمیت. 8 بھی پڑھ سکتے ہیں آپ، 12 بھی پڑھ سکتے ہیں. 1 گھنٹہ پہلے اٹھ جائے، آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ جائے، 20 منٹ پہلے اٹھ جائے، 2 رکعتیں پڑھ لیں. اب تھرڈ جو ہے، اگر رات کو مثلاً مثال کے طور پر سورج غروب ہو رہا ہے 7 بجے اور 7 بجے نکل رہا ہے تو کتنے گھنٹے کی رات ہو گئی؟ 12 گھنٹے. 12 گھنٹے کو 3 پہ تقسیم کر 7 یا 12 تو 7 4 11 اور 11 اور 4 کتنے ہو گئے؟ سب سے دیر 2 بجے شروع ہو جاتا ہے 1/3 جو لاسٹ. بغیر مندیر کی چھت پر نہ سونا، یعنی ایسی چھت پہ نہیں سوئے کہ جہاں دیر نہ ہو، دیوار نہ ہو. تازہ ہوا والی جگہ پر سونا صحت کے لیے بہترین ہے. اس مقصد کے لیے اگر کھلی چھت پر سونا ہو تو اس کے گرد 4 دیواری کا ہونا ضروری ہے. سیدنا علی بن شہبان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بات علی ظہر بیت لیس علیہ حجار فقد برئت منہ الذمہ. جو شخص ایسی چھت پر سوئے جس کے ارد گرد کوئی منڈیر نہ ہو تو اس کا ذمہ اٹھ گیا. بعض لوگوں کو نیند میں چلنے کی عادت ہوتی ہے، بغیر منڈیر کی چھت پر سونے سے انہیں نقصان پہنچ سکتا ہے، وہ گر سکتے ہیں، چھت سے نیچے گر سکتے ہیں. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس سے منع کیا. آپ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ہماری اپنی جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں، زیادہ خیرخواہ ہیں، زیادہ مہربان ہے کہ جو باتیں ہم اپنے لیے خود نہیں سوچتے کہ یہ ہمیں نقصان دے گی، اس کے بارے میں آپ نے ہمیں خود بتا دیا، خود سچوا دیا. مہربانی ہے آپ کی، اسی بنا پر ہم آپ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں. آپ ہمارے بہت خیرخواہ ہیں. کسی نے آن لائن سوال کیا ہے کہ میرا سوال ہے کہ تہجد 2 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں؟ جی ہاں، 2 رکعت بھی تہجد پڑھ سکتے ہیں. اگر زیادہ وقت نہ ہو تو 2 بھی پڑھنا کافی. بسم اللہ پڑھ کر دروازے بند کرنا. سونے سے قبل گھر کے دروازے بند کرتے وقت بسم اللہ پڑھیں. سیدنا جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغلق الابواب واذکر اسم اللہ فإن الشیطان لا یفتح بابا مغلقا. دروازوں کو بند کر لیا کرو اور اللہ کا نام لے لیا کرو، کیونکہ شیطان بند دروازے نہیں کھول سکتا. آگ بجھا دینا. سونے سے پہلے گیس اور بجلی کے آلات احتیاط سے بند کر دے. سیدنا سالم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تترکوا النار فی بیوتکم حین تنامون. جس وقت تم سو رہے ہوتے ہو تم اپنے گھروں میں آگ کو جلتا ہوا نہ چھوڑو. سیدنا ابو موسیٰ اشعری نے بیان کیا کہ مدینہ منورہ میں ایک گھر رات کے وقت جل گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے متعلق بتایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان هذه النار انما هي عدو لكم فاذا نلتم فاطفئوها عنكم. بے شک یہ آگ تمہاری دشمن ہے، اس لیے جب تم سونے لگو تو اسے بجھا دیا کرو. سیدنا جابر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کے وقت چراغ بجھا دیا کرو، کیونکہ کبھی کبھی چڑیا چراغ کی بتی لے جاتی ہے اور گھر والوں کو جلا دیتی ہے. ابن عباس سے روایت ہے کہ ایک بار ایک چڑیا چراغ کی بتی گھسیٹتی ہوئی لے آئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس چٹائی پر ڈال دی جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، اور 1 درہم کے برابر جگہ جل گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا نمتم فاطفئوا سرجکم فإن الشیطان یدل مثل هذه على هذا فتحرقکم. جب تم سونے لگو تو اپنے چراغ بجھا دیا کرو، بلا شبہ شیطان اس جیسی مخلوق کو اس قسم کا کام سجھا دیتا ہے اور تمہارے گھروں میں آگ لگا دیتا. برتن ڈھانکنا. کھانے پینے کے برتن ڈھانک دے یا اوندے کر کے رکھے. سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برتنوں کو ڈھانپ دیا کرو، مشکیزے کا منہ باندھ دیا کرو، دروازے بند کر دیا کرو اور چراغ بجھا دیا کرو، اس لیے کہ شیطان بندھے ہوئے مشکیزے کو، بند دروازے کو اور ڈھکے ہوئے برتن کو نہیں کھولتا. پھر اگر تم میں سے کسی کو کوئی چیز نہ ملے تو وہ برتن پر اس کی چوڑائی میں صرف 1 لکڑی کی رکھ دے
اور اللہ تعالیٰ کا نام لے لے تو اسے ایسا ہی کرنا چاہیے۔ سیدنا جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، برتن ڈھانپ دو اور مشک کا منہ بند کر دو، بے شک سال میں ایک رات ایسی ہوتی ہے جس میں وبا اترتی ہے، پھر وہ وبا جس برتن یا مشکیزے کے پاس سے گزرتی ہے جو ڈھکا ہوا نہ ہو تو اس میں سما جاتی ہے۔ اب ہم نے کیا کیا باتیں سیکھی؟ پہلی بات یہ کہ گھر کے دروازے بند کرنے سے پہلے کیا پڑھنا چاہیے؟ بسم اللہ پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ کیوں؟ کیونکہ شیطان بند دروازے نہیں کھول سکتا، تو آپ کے گھر کی حفاظت ہوگی، ڈور وغیرہ سے بھی محفوظ رہیں گے انشاءاللہ، کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر رہے ہیں۔ دوسرا، آگ بجھا دینی چاہیے، جیسے گیس وغیرہ کے بھی اور بجلی کے آلات بند کر دینی چاہیے۔ تو بعض اوقات گیس بھی لیک ہونے لگتی ہے، اور اگر چولہا جل رہا ہو چلتا چھوڑ دیں، جیسے ہیٹر۔ کبھی آپ نے سنا کہ کوئی شخص رات کو ہیٹر جل رہا تھا کمرے میں اور وہ پھر گیس کٹی ہو گئی اور وہ مر گیا؟ تاریخ ایک نیولی میرڈ کپل شاید ہنی مون منانے گیا تھا کوٹا میں، اور رات کو ہیٹر جلتا چھوڑ دیا اور گیس کی لوڈ شیڈنگ ہو گئی اور وہ کھلا رہ گیا، اور اس زہریلی گیس سے وہ موت ہو گئی۔ اب اس کی ڈیڈ باڈیز واپس آ رہی ہیں۔ آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اپنانے میں کتنا فائدہ ہے۔ پتہ ہم کیا سوچتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں یہ تو پرانے زمانے کی بات ہے، اس وقت تو تیل کے چراغ جلتے تھے، ان میں بتیاں ہوتی تھی، چولہا لے جاتی تھی، تو وہ تو ایک طریقہ ہے، اور بھی کئی طریقے ہو سکتے ہیں، یعنی جیسے گیس کا ہیٹر ہے تو اس زمانے میں تو نہیں تھا، لیکن سنت اور دین تو وہ چلا آ رہا ہے نا۔ تو اس لیے ہمارا فائدہ ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانے میں ہے، چاہے ہمیں ان کی حکمت سمجھ آئے یا نہ آئے۔ اور ہم اگر سنت سمجھ کے یہ کام کریں گے تو ہمیں اس کا ثواب بھی ہوگا، اجر بھی ہوگا۔ اور ہم نے کیا سیکھا کہ برتن ڈھانکنے چاہیے۔ رات کو سوتے وقت جب آپ کچن اپنا بند کریں تو آپ میک شور کریں کہ سارے برتن جو دھلے ہوئے ہیں اوندھے پڑے، دھو کے کیسے رکھنے؟ الٹا رکھنے، کپ، گلاس، دیگچیاں، پین، ہر چیز الٹی۔ اور اگر الٹا رکھنے کی جگہ نہیں ہے تو سیدھے رکھے ہیں تو ان کے اوپر آپ کپڑا ڈال، جیسے کو ڈسٹر ہوتا ہے، صاف ستھرا ایک کپڑا رکھ لیں۔ اگر تھکے میں ہے، سنک میں رکھے ہوئے برتن نہیں دھو سکے، بہت مہمان آئے ہوئے اور اب ہمت نہیں ہے کہ دیر سے گئے سارے لوگ، تو صبح دھوئیں گے برتن تو کیا کریں؟ ان کے اوپر بھی کچھ ڈال دیں۔ الماریوں میں جو برتن ہوتے ہیں یا فریج میں جو برتن ہوتے ہیں ان کو ڈالنے کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ ان کے اوپر کیا ہے؟ الماری بند ہو گئی ہے، ڈور بند ہو گیا ہے، وہ ڈھک گئے ہیں۔ اچھا، اسی طرح بیڈ سائڈ ٹیبل پر جب آپ پانی کا گلاس رکھتے ہیں رات کو پینے کے لیے تو اس کو بھی کیا کریں؟ ہاتھ کے رکھیں۔ چھوٹے چھوٹے وہ گلاس پوش ملتے ہیں نا، جو پہلے تو خواتین وہ خود بھی کریشیا سے بن لیتی تھی، تو لوگوں کو کریشیا آتا ہے، ماشاءاللہ ہے، کچھ ابھی بھی اس اسکل کو آگے لے کے چل رہے ہیں۔ ورنہ پھر یہ ہے کہ اچھے جالی والے کپڑے کے بھی آپ فریل وغیرہ لگا کے اچھے بنا سکتے تاکہ وہ اڑ نہ جائے، یعنی بعض لوگ تو موتی وغیرہ بھی لگا لیتے تاکہ وہ ٹکے رہیں، وہ اڑ نہ جائے ادھر ادھر۔ پنکھا بھی چل رہا ہوتا ہے، کراچی میں تو ویسے ہی زیادہ پنکھے چلتے ہیں، پھر وہ رات کو ننگا نہ ہو جائے۔ اب اگر ننگا ہو تو وہ پانی نہ پیے، ٹھیک ہے، اس کو گرا دیں، گلاس دھو دیں، کیونکہ یہ دیکھیے یہ غیب کی خبر ہے جو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ کیا فرمایا آپ نے؟ بے شک سال میں ایک رات ایسی ہوتی ہے جس میں وبا اترتی ہے، پھر وہ وبا برتن یا مشکیزے کے پاس سے گزرتی ہے جو ڈھکا ہوا نہ ہو تو اس کے اندر داخل ہو جاتی ہے، اور آپ صبح وہی چیز کھانے بیٹھ جاتے ہیں، وہی چیز بنانے بیٹھ جاتے ہیں، وہی چیز لگ جاتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں پتہ نہیں میں اچھی بلی اٹھی تھی، میری درد نکل گئی جسم، پتہ نہیں کیوں بیمار ہو گئی، پتہ نہیں کیوں زکام لگ گیا، پتہ نہیں یہ بیماری کیوں آ گئی ہے۔ اور ہم لاعلمی میں جہالت میں اس طرح کے کام کر کے بیماریوں کو دعوت دیتے ہیں، کیونکہ ہمیں نہیں پتا وہ کون سی رات ہے، تو اس لیے ہر رات ہی ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ لائٹ کا کوئی حرج نہیں، گیس آگ جو ہے نا بھڑک کر جلتی ہے، جو جیسے لیمپ ہے یا ہیٹر ہے یا لکڑی کی آگ ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ڈراتے ہیں بچوں کو، قرآن کھلا نہیں چھوڑو شیطان پڑھتا ہے، جائے نماز کھلی نہیں چھوڑو شیطان نماز پڑھتا ہے،
شیطان کہاں سے نماز پڑھے گا؟ اس سجدہ نہ کرنے پہ تو اکڑا تھا اور اب تک اکڑا ہوا ہے. یہ باتیں اب سنی سنائی ہیں. ہمیں صرف ان باتوں پر یقین کرنا چاہیے جو لکھی ہوئی ہے، دلیل والی ہے. ٹھیک ہے. سبزی یا پھل وغیرہ اوس میں رکھ دینے سے سائنٹیفکلی بہت اچھا سمجھا جاتا ہے اس چیز کو کہ جب رات کو ہم گرتی ہے تو وہ چیز بہتر ہو جاتی ہے. کیا کہاں پہ یہ چیز صحیح ہے؟ آپ ہم تو کھانے کی چیزوں کو بند کرنے کی بات کر رہے ہیں جو ثابت ہے. دیکھیے سبزیاں تو کھیتوں میں ویسے ہی لگی ہوتی ہیں، کھلی درختوں میں بھی لگی ہوتی ہیں اور وہ بند ہوتی ہیں. ان کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ ڈھکن لگے ہوئے ہوتے ہیں، چھلکے لگے ہوئے ہوتے ہیں. تو اگر آپ وہ باہر رکھ دیں گے تو کوئی حرج نہیں. یہاں بات ہو رہی ہے برتنوں کی، اور برتن کے اندر جو کھانا یا دودھ وغیرہ اس کو ننگا نہیں چھوڑے، کیڑے مکوڑے گھس جاتے ہیں یا ڈسٹ پڑ جاتی ہے. تو سبزیاں اگر آپ نے اوس میں رکھ دی یا پھل رکھ دیے تو جب کھائیں گے تو آپ کیا کریں گے؟ ان کو دھو لیں گے، ان کا چھلکا اتاریں گے. تو اگر کوئی وبا چپٹی ہوئی تو وہ سب اتر جائے گے ذرا سی. ٹھیک ہے. ایسے پھلوں کی ٹوکری گھر میں رکھی ہوئی ہے تو اس کو ڈھانکنے کی بھی ضرورت. ٹھیک ہے. برتنوں کی بات ہو رہی ہے.